دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جو پاکستان کے بارے میں عالمی اور مقامی دونوں طرح کے تصورات کو چیلنج کرتی ہے۔ یہ ہے ملیحہ لودھی کی مرتب کردہ کتاب پاکستان بیونڈ دی کرائسس اسٹیٹ۔ اور دیکھیں، اس کتاب کا عنوان ہی وہ ایک بنیادی سوال کو جنم دیتا ہے جس پر آج ہماری گفتگو مرکوز رہے گی۔ بالکل، اور یہ سوال صرف آپ کہہ سکتی ہیں الفاظ کا کھیل نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ پاکستان کو کیسے دیکھا جاتا ہے، اور شاید زیادہ اہم یہ کہ وہ خود اپنے مستقبل کو کیسے تشکیل دے سکتا ہے۔ تو مرکزی نقطہ یہ بنتا ہے کہ کیا پاکستان کی شناخت محض ایک بحرانی ریاست یا جسے انگریزی میں کہتے ہیں کرائسس اسٹیٹ، کیا اس کے طور پر کرنا کافی ہے، یا پھر یہ لیبل جو اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے یہ دراصل ملک کی جو پیچیدہ حقیقتیں ہیں اس کی اندرونی تبدیلیاں ہیں اور مستقبل کے جو امکانات ہیں ان کو پوری طرح سمجھنے میں ایک رکاوٹ بن چکا ہے؟ جی، یہی وہ بنیادی کشمکش ہے جسے ہم آج کھنگالنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو اس بحث میں یہ موقف اختیار کروں گا کہ پاکستان کو سمجھنے کے لیے بحرانی ریاست کے اس محدود اور اکثر سچ پوچھے تو منفی چوکٹے سے باہر نکلنا اب ضروری ہو گیا ہے۔ اور میرا استدلال یہ ہوگا کہ بحرانی ریاست کی اصطلاح اگرچہ یہ پوری کہانی بیان نہیں کرتی، یقیناً نہیں کرتی، پھر بھی یہ ان مستقل اور گہرے یعنی ساختی مسائل کی نشاندہی کرتی ہے جن سے پاکستان دوچار رہا ہے اور آج بھی ہے، اور جنہیں نظر انداز کرنا میرے خیال میں حقیقت سے منہ موڑنے کے مترادف ہوگا۔ یہ پاکستان کی ایک یک رخی اور اکثر اوقات گمراہ کن تصویر کشی کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا لیبل بن گیا ہے جو ملک کی وسیع اور متنوع حقیقت کو ایک بہت ہی تنگ زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، خود کتاب کا عنوان بیونڈ دی کرائسس اسٹیٹ، یہ اس بات کا غماز ہے کہ اس کے جو مصنف ہیں، جو مرتب ہیں، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کی کہانی صرف مسائل، ناکامیوں اور بحرانوں کے گرد ہی نہیں گھومتی۔ یہ بیانیہ مثال کے طور پر پاکستانی عوام کی اس غیر معمولی سماجی لچک جسے ہم سوشل ریزیلینس کہتے ہیں، اس کو اکثر نظر انداز کر دیتا ہے، جو انہوں نے بار بار کے بحرانوں، قدرتی آفات اور سیاسی عدم استحکام کے باوجود دکھائی ہے۔ یہ ملک کی نوجوان نسل جو آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، جسے یوتھ بلج کہا جاتا ہے، اس میں موجود جو صلاحیت ہے، جو توانائی ہے، اس کو تسلیم کرنے سے قاصر ہے۔ کیا کتاب میں شامل وہ مضامین جو ٹیکنالوجی سٹارٹ اپس کی بات کرتے ہیں یا سوشل انٹرپرائزز کی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہیں، کیا وہ اس بحرانی لیبل سے مطابقت رکھتے ہیں؟ میرے خیال میں تو نہیں۔ اسی طرح پاکستان کا ثقافتی تنوع، فنون لطیفہ میں اس کی ترقی یا مخصوص سماجی شعبوں میں ہونے والی خاموش پیش رفت، یہ سب کچھ بحرانی ریاست کے شور میں کہیں دبسا جاتا ہے۔ تو اس لیبل پر ضرورت سے زیادہ انحصار وہ ہمیں پاکستان کی اندرونی پیچیدہ حرکیات یعنی انٹرنل ڈائنامکس، تبدیلی کی اس کی صلاحیت اور مستقبل کی ممکنہ راہوں کو سمجھنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ میں آپ کی بات کی قدر کرتی ہوں کہ کسی بھی ملک کو، خاص طور پر پاکستان جیسے بڑے اور پیچیدہ ملک کو، ایک سادہ سے لیبل میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل۔ بحرانی ریاست کا لیبل یقیناً نامکمل ہے، لیکن میں اس مسئلے کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ میرے نزدیک یہ تصور ان بنیادی، گہرے اور سب سے اہم بات مسلسل چیلنجز کو نظر انداز کرنے کی اجازت نہیں دیتا جنہوں نے پاکستان کی ریاست اور معاشرے کی تشکیل میں ایک مرکزی کردار ادا کیا ہے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ یہ لیبل کوئی آپ کہہ لیں ہوائی چیز نہیں ہے، یہ مخصوص زمینی حقائق کی عکاسی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سیاسی عدم استحکام کو ہی لے لیں، یہ کوئی وقتی مسئلہ تو نہیں، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک مستقل حصہ رہا ہے۔ بار بار کی فوجی مداخلتیں، کمزور جمہوری ادارے، حکومتوں کی قبل از وقت برطرفی، اسی طرح معاشی کمزوریاں، کیا یہ ساختی نہیں ہے یعنی اسٹرکچرل؟ وہ مسائل جو ریاستی ڈھانچے اور معیشت کی بنیادوں میں پیوست ہیں، جیسے ٹیکس وصولی کا کم ہونا، توانائی کے شعبے کا گردشی قرضہ، برآمدات کے مقابلے میں درآمدات کا مسلسل زیادہ رہنا اور اس کے نتیجے میں بیرونی قرضوں پر شدید انحصار، یہ مسائل تو دہائیوں سے موجود ہیں۔ گورننس کے سنگین مسائل، اداروں کی کمزوری، بیوروکریسی کی ناکامی اور قانون کی حکمرانی میں مشکلات، یہ تو روزمرہ کی حقیقتیں ہیں جو ریاست کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہیں۔
اور سلامتی کے چیلنجز، چاہے وہ سرحد پار سے ہوں یا ملک کے اندر انتہا پسندی اور دہشت گردی کی شکل میں، وہ بھی ایک مستقل درد سر رہے ہیں۔ تو یہ چیلنجز پاکستان کی پالیسی سازی، اس کی ترقی کی رفتار اور عالمی سطح پر اس کے تاثر پر بری طرح حاوی ہیں۔ تو بحران سے آگے دیکھنے کی خواہش بجا، بالکل بجا، لیکن ان بحرانوں کی حقیقت، ان کے تسلسل اور ان کی جڑوں کی گہرائی کو تسلیم کیے بغیر یہ خواہش محض ایک خوش فہمی یا شاید خواہش پرستی بن کر رہ جاتی ہے۔ حقیقت پسندی کا تقاضا ہے کہ پہلے مسئلے کی سنگینی کو تسلیم کیا جائے۔ آپ کا نقطہ اہم ہے، بالکل اہم ہے کہ یہ لیبل بغیر وجہ کے نہیں بنا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ لیبل آج بھی ایک مفید تجزیاتی ٹول ہے یا یہ خود ایک مسئلہ بن چکا ہے؟ جب ہم بحرانی ریاست کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، جو شاید آپ کہہ لیں 90 کی دہائی کے بعد بین الاقوامی تجزیوں میں زیادہ عام ہوئی، تو کیا ہم صرف حقائق بیان کر رہے ہوتے ہیں یا ایک پہلے سے طے شدہ منفی فریم ورک کو تقویت دے رہے ہوتے ہیں؟ میرا ماننا ہے کہ یہ لیبل اکثر تجزیے سے زیادہ ایک الزام کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح کا کنفرمیشن بائس پیدا کرتا ہے، یعنی جو لوگ اس لیبل پر یقین رکھتے ہیں وہ صرف انہی شواہد پر توجہ دیتے ہیں جو بحران کی تصدیق کریں، اور ان تمام پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو اس بیانیے کے خلاف جاتے ہوں۔ آپ جمہوری تسلسل کی بات کریں، ٹھیک ہے، چاہے وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، یہ پچھلی دہائیوں کے مقابلے میں بہرحال ایک تبدیلی ہے۔ آپ میڈیا کی بڑھتی ہوئی آزادی یا ایک فعال سول سوسائٹی کا ذکر کریں جو ریاست پر سوال اٹھاتی ہے، کیا یہ مثبت پیش رفت نہیں؟ کیا یہ لیبل ہمیں ان تبدیلیوں کی اہمیت کو، ان کے قدر کو تسلیم کرنے سے نہیں روکتا؟ کتاب میں یقیناً ایسے تجزیے بھی شامل ہوں گے جو ان مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ لیبلز محدود کر سکتے ہیں، لیکن میں اس سے پوری طرح متفق نہیں ہوں کہ یہ لیبل اب مکمل طور پر غیر متعلقہ یا محض ایک الزام بن کر رہ گیا ہے۔ یہ ان حقیقی، ٹھوس اور پیمائش کے قابل کمزوریوں کی نشاندہی کرتا ہے جن کا سامنا پاکستان کو اپنی تاریخ کے بیشتر حصے میں رہا ہے اور آج بھی ہے۔ سیاسی عدم استحکام، معاشی بدحالی، دہشت گردی کے واقعات، ادارہ جاتی کمزوریاں، یہ سب زمینی حقائق ہیں، یہ میڈیا کی تخلیق نہیں ہے۔ ان مسائل کی سنگینی کو محض منفی فریم ورک کہہ کر کم کرنا میرے خیال میں مسئلے کی نوعیت کو نہ سمجھنے کے مترادف ہوگا۔ ہاں، یہ درست ہے کہ پاکستان نے کچھ شعبوں میں پیش رفت کی ہے، جمہوری تسلسل بھی رہا ہے، لیکن کیا اس سے ریاست کی بنیادی کمزوریاں دور ہو گئی ہیں؟ کیا ریاست اپنے تمام شہریوں کو بنیادی سہولیات، تحفظ اور انصاف فراہم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے؟ اگر ریاست اپنی بنیادی ذمہ داریاں جیسے معاشی استحکام کو یقینی بنانا، مؤثر گورننس فراہم کرنا اور قانون کی بالادستی قائم کرنا، ان میں مستقل طور پر مشکلات کا شکار ہو، تو بحرانی ریاست کا لیبل اگرچہ ناخوشگوار ضرور ہے، مکمل طور پر بے بنیاد نہیں کہا جا سکتا۔ ایک سخت تشخیص ہو سکتی ہے، لیکن شاید ضروری بھی ہو۔ یہاں میں تسلسل بمقابلہ تبدیلی کے اہم نقطے پر آنا چاہوں گا۔ آپ ساختی مسائل کے تسلسل کی بات کرتی ہیں اور یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن کیا ہم ان تبدیلیوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں جو اسی تسلسل کے آپ کہہ لیں ساتھ ساتھ رونما ہو رہی ہیں؟ پاکستان کا معاشرہ جامد نہیں ہے، شہری آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، ایک نیا متوسط طبقہ ابھر رہا ہے جس کے اپنی امنگیں ہیں، اپنی ضروریات ہیں اور سیاسی رویے بھی مختلف ہیں۔ ٹیکنالوجی کی رسائی، خاص طور پر موبائل فون اور انٹرنیٹ نے معلومات کے بہاؤ کو، عوامی رابطوں کو اور حتیٰ کہ معیشت کے کچھ حصوں کو بھی بدل دیا ہے۔ کیا کتاب میں اس بات کا ذکر نہیں کہ کس طرح فن ٹیک کمپنیاں مالیاتی شمولیت کو بڑھا رہی ہیں یا ای کامرس چھوٹے کاروباروں کو نئے مواقع فراہم کر رہی ہیں؟ عوامی شعور میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ اپنے حقوق پر، گورننس کے معیار پر، حکومتی کارکردگی پر پہلے سے زیادہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ خواتین کا کردار معیشت اور عوامی زندگی میں بتدریج اگرچہ سست روی سے مگر بڑھ رہا ہے۔ تو بحرانی ریاست کا ماڈل جو اکثر ریاست اور اس کے ناکام ہوتے اداروں پر ہی مرکوز رہتا ہے، کیا وہ ان سماجی، ثقافتی اور نچلی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں یعنی گراس روٹس چینجز کو پوری طرح سمجھ پاتا ہے اور انہیں مناسب اہمیت دیتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ نہیں۔ یہ ایک بہت مضبوط دلیل ہے اور میں تسلیم کرتی ہوں کہ یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں،
یہ نظر بھی آ رہی ہیں، لیکن یہاں سوال ان تبدیلیوں کی نوعیت اور ان کی گہرائی کا ہے۔ کیا یہ تبدیلیاں واقعی بنیادی ہیں یا محض سطحی ہیں؟ شہری متوسط طبقہ بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا اس طبقے کے پاس ریاستی پالیسیوں پر حقیقی معنوں میں اثر انداز ہونے کی طاقت ہے، یا وہ بھی انہی کمزور اداروں اور سیاسی کشمکش کا شکار ہے؟ ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھا ہے، بالکل، لیکن کیا اس سے گورننس کے بنیادی مسائل حل ہوئے ہیں؟ کیا انٹرنیٹ کی رسائی نے ریاست کو زیادہ جواب دہ بنا دیا ہے، یا یہ صرف معلومات کے شور میں ایک اضافہ ہے؟ عوامی شور بڑا ہے، جی ہاں، لیکن کیا اس شور نے انتخابی سیاست یا طاقت کے جو اصل مراکز ہیں، ریئل پاور سینٹرز، ان کے رویے میں کوئی بنیادی تبدیلی پیدا کی ہے؟ ان تمام مثبت تبدیلیوں کے باوجود کیا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بنیادی ریاستی ڈھانچے، مثلاً سول ملٹری تعلقات کا غیر متوازن ہونا، جاگیردارانہ اور قبائلی اثر و رسوخ کا برقرار رہنا، عدالتی نظام کی سست روی اور عوامی خدمات فراہم کرنے والے اداروں کی کمزوری، وہ تو بڑی حد تک ویسے ہی برقرار ہیں؟ ادارہ جاتی کمزوریاں اور معاشی انحصار، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، وہ بنیادی عناصر ہیں جو بحران کے امکان کو زندہ رکھتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بدتدریج ہونے والی تبدیلیاں ان گہرے ساختی مسائل پر قابو پانے کے لیے کافی ہیں جو بار بار بحران کو جنم دیتے ہیں؟ مجھے اس پر شدید شبہ ہے۔ جب تک بنیادیں کمزور ہیں، محض اوپری تبدیلیاں ناکافی رہیں گی۔ لیکن اس بحث میں ایک اور پہلو بھی اہم ہے، بہت اہم ہے، اور وہ ہے خود اس بیانیے کا اثر۔ بحرانی ریاست کا لیبل صرف ایک تجزیاتی درجہ بندی نہیں رہتا، یہ خود ایک فعال عنصر بن جاتا ہے جو پاکستان کے حال اور مستقبل پر منفی انداز میں اثر انداز ہوتا ہے۔ جب بین الاقوامی سطح پر سرمایہ کاروں کی دنیا میں سفارتی حلقوں میں پاکستان کو مسلسل ایک غیر مستحکم، ایک خطرناک اور ناکامی کے دہانے پر کھڑی ریاست کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ملک کا امیج بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری جس کی پاکستان کو اشد ضرورت ہے، اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، کمپنیاں یہاں آنے سے ہچکچاتی ہیں، سفارتی سطح پر پاکستان کو زیادہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کے لیے بین الاقوامی اداروں سے مدد یا حمایت حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اندرونی طور پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ یہ بیانیہ مایوسی، بے بسی اور نا امیدی کو ہوا دیتا ہے۔ جب ہر طرف سے، میڈیا سے لے کے عام گفتگو تک، یہی سنائی دے کہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں، یہ ہمیشہ بحران میں ہی رہے گا، تو یہ عوام، خاص طور پر نوجوان نسل جو تبدیلی لا سکتی ہے، ان کے حوصلے پست کر سکتا ہے، یہ مثبت تبدیلی لانے کی کوششوں کو کمزور کر سکتا ہے۔ تو کیا اس، آپ کہہ لیں، زہریلے بیانیے کو فعال طور پر چیلنج کرنا اور ایک متبادل، زیادہ متوازن اور حقیقت پسندانہ تصویر پیش کرنا بذات خود ایک اہم قومی ضرورت نہیں بن گئی؟ میں آپ کی اس بات سے جزوی طور پر اتفاق کرتی ہوں کہ بیانیے کا اثر ہوتا ہے، اور منفی تاثر یقیناً نقصان دہ ہے۔ کوئی بھی ملک نہیں چاہے گا کہ اسے بحرانی ریاست کہا جائے، لیکن میں معافی چاہتی ہوں، میں اس دلیل سے بالکل متفق نہیں ہوں کہ صرف بیانیہ بدلنے سے زمینی حقیقت بدل جائے گی۔ یہ ایک خطرناک سوچ ہو سکتی ہے۔ بیانیے کو تبدیل کرنے کی کوشش تبھی کامیاب، معتبر اور پائیدار ہو سکتی ہے جب ان بنیادی مسائل کو سنجیدگی اور مؤثر طریقے سے حل کیا جائے جن پر یہ منفی بیانیہ مبنی ہے۔ اگر آپ کی معیشت واقعی کمزور ہے، اگر آپ کا سیاسی نظام واقعی عدم استحکام کا شکار ہے، اگر آپ کی گورننس واقعی ناقص ہے، تو محض اچھی باتیں کرنے یا مثبت پریس ریلیز جاری کرنے سے بین الاقوامی سرمایہ کار، عالمی ادارے یا حتیٰ کہ آپ کے اپنے شہری بھی قائل نہیں ہوں گے۔ وہ آنکھوں دیکھی حقیقت کو ترجیح دیں گے۔ اصل توجہ مسائل کی درست تشخیص اور ان کے ٹھوس قابل عمل حل پر ہونی چاہیے۔ جب معیشت مستحکم ہوں گی، جب ادارے مضبوط ہوں گے، جب قانون کی حکمرانی ہوگی، جب عوام کو بنیادی سہولیات میسر ہوں گی، تو یقین کیجئے بیانیہ خود بخود تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ الفاظ سے زیادہ اعمال بولتے ہیں، ورنہ بحران سے آگے کی بات صرف ایک خواہش، ایک نعرہ یا بدترین صورت میں ایک پروپیگنڈا بن کر رہ جائے گی جو حقیقت سے کوسوں دور ہو۔ اور یہیں پر میرے خیال میں ملیحہ لودھی کی کتاب کا عنوان بیونڈ دی کرائسس اسٹیٹ اپنی حقیقی معنیت ظاہر کرتا ہے۔
میں اسے صرف ایک خوشائندہ نعرہ نہیں سمجھتا. میرے نزدیک یہ عنوان صرف ایک تجزیاتی بیان سے بڑھ کر ہے. یہ ایک سمت کا تعین کرنے کی کوشش ہے. یہ ایک خواہش کا اظہار ضرور ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ایک متبادل تجزیاتی فریم ورک پیش کرنے کی دعوت بھی ہے. یہ عنوان یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں، بحران موجود ہیں، شدید ہیں، ان سے انکار نہیں، لیکن پاکستان کی کہانی صرف اتنی ہی نہیں ہے. ان بحرانوں سے آگے بھی زندگی ہے، امکانات ہیں، تخلیقی صلاحیت ہے، عوام میں لچک ہے، اور ایسی اندرونی طاقتیں موجود ہیں جنہیں اگر بروئے کار لایا جائے تو وہ ملک کو آگے لے جا سکتی ہیں. یہ عنوان ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی تمام توجہ صرف مسائل کی گنتی کرنے پر مرکوز رکھنے کے بجائے ان امکانات، ان کامیابیوں، ان مثبت رجحانات کو بھی تلاش کریں، انہیں سمجھیں اور ان پر بات کریں. یہ ماضی اور حال کے بحرانوں میں پھنسے رہنے کے بجائے مستقبل کی طرف دیکھنے کا ایک زیادہ، آپ کہہ لیے، تعمیری انداز ہے. یہ ایک فکری رویہ ہے جو تبدیلی کے لیے ضروری ہے. میں اس عنوان کو ایک مختلف، شاید زیادہ محتاط انداز سے دیکھتی ہوں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ عنوان ایک ٹھوس تجزیے کی بنیاد پر پیش کیا گیا ہے، یا یہ محض ایک امید پر مبنی موقف، ایک ایسپریشنل سٹیٹمنٹ ہے؟ بلا شبہ امید رکھنا بذات خود ایک مثبت چیز ہے، اور مستقبل کے امکانات کو دیکھنا بھی ضروری ہے. مایوسی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، لیکن کیا زمینی حقائق واقعی اس امید کی تائید کرتے ہیں؟ جب ہم روزمرہ کی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، معاشی اشاریوں کا جائزہ لیتے ہیں یا سیاسی افراتفری کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو اکثر تصویر کافی تاریک اور مایوس کن نظر آتی ہے. میرا ماننا ہے کہ تجزیے کو خواہشات یا امیدوں پر مبنی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے ٹھوس شواہد اور حقائق کی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے. بحران سے آگے جانے کے لیے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یہ ناگزیر ہے کہ پہلے بحران کی نوعیت، اس کی اصل وجوہات اور اس کی گہرائی کو پوری ایمانداری اور سنجیدگی سے سمجھا جائے اور تسلیم کیا جائے. صرف عنوان بدل دینے سے یا امید کا دامن تھام لینے سے وہ گہرے ساختی مسائل حل نہیں ہو جاتے جو دہائیوں سے پاکستان کو جکڑے ہوئے ہیں. کیا یہ کتاب واقعی یہ بتاتی ہے کہ ان ساختی مسائل پر قابو پایا جا چکا ہے یا پایا جا سکتا ہے، یا یہ صرف ایک متبادل زاویہ پیش کر رہی ہے؟ اگر مؤخر و ذکر ہے تو یہ مفید ہے، لیکن اسے حقیقت کا متبادل نہیں سمجھنا چاہیے. تو میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کو محض بحرانی ریاست کے اس تنگ اور منفی نظریے سے دیکھنا، یہ نہ صرف اس کی پیچیدہ حقیقت کے ساتھ ناانصافی ہے، بلکہ یہ ہمیں اس کی اصل صلاحیت کو سمجھنے سے بھی روکتا ہے. یہ لیبل ملک میں ہونے والی اہم سماجی تبدیلیوں، عوام کی غیر معمولی لچک اور مستقبل کی جو بے پناہ صلاحیتیں ہیں، ان کو اکثر نظر انداز کر دیتا ہے. ملیحہ لودھی کی کتاب کا عنوان بیانڈ دی کرائسس اسٹیٹ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس فکری محدودیت سے باہر نکل کر ایک وسیع-تر، زیادہ متوازن اور آگے دیکھنے والا تناظر اپنائیں، تاکہ پاکستان کو اس کے تمام تضادات اور امکانات سمیت بہتر طور پر سمجھا جا سکے. اور میرا حتمی نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کے مستقبل کے امکانات کو تسلیم کرنا اور اس کی مثبت تبدیلیوں کا اعتراف کرنا بلا شبہ اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان گہرے دیرینہ اور ساختی چیلنجز کو نظر انداز کرنا جو بحرانیہ ریاست کے تصور کو کسی حد تک جواز فراہم کرتے ہیں، وہ دانشمندی نہیں ہوگی. حقیقت پسندی کا تقاضا ہے کہ ہم بے وقت امید اور چیلنج دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھیں، ان بنیادی مسائل کو پوری طرح سمجھیں اور ان سے نمٹنے کی سنجیدہ کوشش کیے بغیر بحران سے آگے بڑھنے کی بات کرنا میرے خیال میں قبل از وقت اور شاید غیر حقیقی ہوگا. یہ بالکل واضح ہے کہ پاکستان کی شناخت، اس کے حال اور مستقبل کے راستے پر ہونے والی یہ بحث انتہائی کثیر الجہتی ہے، بہت پیچیدہ ہے. کوئی آسان جواب موجود نہیں. یقیناً. اور ملیحہ لودھی کی پاکستان بیانڈ دی کرائسس اسٹیٹ جیسی تصانیف اسی لیے اہم ہے کہ وہ ہمیں ان پیچیدہ موضوعات پر مزید گہرائی میں جا کر سوچنے پر مجبور کرتی ہیں اور مختلف، حتیٰ کہ متضاد نقطۂ ہائے نظر کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتی ہیں. حتمی نتیجہ اخذ کرنا یا کسی ایک نقطۂ نظر کو مکمل طور پر درست قرار دینا شاید ناممکن ہے اور نہ ہی ہمارا مقصد. ہم یہ اپنے سامعین پر چھوڑتے ہیں کہ وہ ان دلائل کی روشنی میں اور خود اس کتاب یا دیگر ذرائع کا مطالعہ کر کے اپنی رائے قائم کریں.